مشرق سے آیا مغرب سے چھایا یہ نام مقدس کوشک پہ چھایا دشمن کو بتا دو ساتھیوں سے کہوں گا انٹرنیشنل سیکریٹریٹ میں موجود ساتھیوں سے کہ وہ نعرے لگانے کی بجائے تشریف رکھیں اور تاکہ پوری دنیا میں بہت دیر سے ساتھی انتظار کر رہے ہیں تو ان سے بات کر رہے ہیں لہذا تمام ساتھی جو ہیں وہ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں بس نعرے ختم. اب دیکھیے وقت بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے میری آواز صاف طریقے سے آ رہی ہے؟ میں پوری دنیا میں جہاں جہاں مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے میں ان سے پوچھنا چاہوں گا میری آواز صاف آ رہی ہے؟ فاروق بھائی یہ کرسی مجھے دیتا ہے. ہیلو آواز آ رہی ہے آپ کو؟ پوری دنیا میں جی جلدی سے آئی ٹی کی ٹیم جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. آپ پلیز میسج کر کے بتا دیجئے آواز صاف آ رہی ہے؟ میسج کر کے بتا دیجئے آواز صاف آ رہی ہے؟ جی بھائی آواز آ رہی ہے بھائی. میں بسم اللہ کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب احترام بزرگوں، میری ماں، میری بہنوں، تحریکی ثابت قدم وفا پرست ساتھیوں، طالب علموں، بچے اور بچیوں، لڑکے اور لڑکیوں، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور ہاں جو مجھے سن رہے ہیں ان کا تعلق MQM سے ہو یا نہ ہو، ان سب کی خدمت میں بلا امتیاز، سب کی خدمت میں میں آداب عرض پیش کرتا ہوں. آداب وفا پرست ساتھیوں، قلمکاروں، دانشوروں، صحافیوں، جو مجھے سن رہے ہیں، سب سے پہلے میں اپنی باتوں کا آغاز کرنے سے پہلے معذرت چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو، خاص طور پر اوورسیز کے رہنے والے اور پاکستان میں رہنے والوں کو
بہت دیر انتظار کرنا پڑا. ٹائم میرے خطاب کا 6:30 بجے کا دیا گیا تھا، شام 6:30 بجے، پھر 7:30 بجے کا دیا گیا. ایک پروگرام مرکزی کمیٹی کا انٹرنیشنل سیکریٹریٹ میں MQM UK کے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر بھی منعقد ہو رہا ہے. مرکزی کمیٹی کے اراکین تو صبح سے آفس میں موجود تھے، لیکن اور MQM کے جو ذمہ دار سہیل خانزادہ وہ بھی صبح سے موجود تھے. طارق جاوید جو کنوینر ہیں ان سمیت پوری رابطہ کمیٹی تھا، قاسم بھائی، عزابادی، ارشد میاں، غفران میاں اور ذمہ داران. لیکن اس میں یا تو کل پوری رات ہی ہر جگہ جگار ہوتی رہی، تو اس وجہ سے شاید تو اس میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس میں میرا مرکزی کمیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے. اس میں MQM UK کے ساتھی آئے دیر سے. اب میں بہرحال کیونکہ کل سبھی تقریباً جاگے ہیں پوری رات، تو معذرت قبول کیجیے. میں سب سے پہلے پاکستان سمیت یعنی ابھی تو پاکستان ہے تو پاکستان کا نام تو لینا پڑے گا، لیکن اگر میں اس کو مقبوضہ پاکستان کہہ کر مخاطب کروں تو آپ کو اعتراض تو نہیں ہوگا، کیونکہ پورا پاکستان مقبوضہ پاکستان بنا ہوا ہے. خصوصاً چھوٹے صوبوں کے لوگ جو ہیں، بلوچستان کے غریب محنت کش، سندھ کے ہاری کسان، مزدور، خیبر پختونخوا KPK کے محنت کش وہ اور ہزاروال ہو، گلگت ہو، بلتستان ہو اور مقبوضہ کشمیر ہو، یہ سب پاکستان کی مسلح افواج کے مشترکہ بشمول صوبہ پنجاب کے غریب عوام بھی، محنت کش بھی، مزارعین بھی، وہ پاکستان کی مسلح افواج کے محکوم بنائے ہوئے غلاموں کی زندگی گزار رہے ہیں. ان پر مشترکہ طور پر مسلح افواج کا قبضہ ہے.
پنجاب کے مزدور، پنجاب کے کسان، پنجاب کے ہاری، پنجاب کے محنت کش، حق حلال کی روزی کمانے والے، وہ بھی مقبوضہ ہیں اپنے سیاستدانوں، سرمایہ داروں، زمینداروں، اسی طریقے ان کے ہاتھوں. اسی طرح بلوچستان کے نوابین ہوں، سردار ہوں، کے پی کے سردار ہوں، نوابین ہوں، خواتین ہوں، سندھ کے وڈیرے جاگیردار ہوں، ان کے ہاتھوں مقبوضہ، ان کے مزارے ہاری کسان نہیں بلکہ غلام بنے ہوئے ہیں. تو اب لوگ یہ کہیں گے کہ صاحب تو پھر فوج کا ذکر کیوں، افواج کا ذکر کیوں؟ تو مسلح افواج کے قبضے میں اس لیے ہیں کہ جیسے برطانیہ، میں یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بات کر رہا ہوں کہ 17 سینچری میں، 17ویں صدی میں ہندوستان میں فرنگیوں نے، انگریزوں نے مختلف ہیلے بہانوں سے آنا شروع کیا. تجارت کی غرض سے آئے، تجارت کی غرض سے آہستہ 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 وہ پورے ہندوستان کے جغرافیے اور اس جغرافیے میں رہنے والے بااصل خاندان جو تھے اور عام عوام جو تھے، اس فرق کا اندازہ کر کر انہوں نے دیکھا کہ وہاں بھی جاگیردارانہ نظام ہے، نوابی نظام ہے، بادشاہت کا نظام ہے، اور پھر بادشاہوں کے چھوٹے چھوٹے نواب مختلف علاقوں کے جو ہیں، جو وہاں کے ہندوستان کے بادشاہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا حلف اٹھا لیتے ہیں، تو ان کو بادشاہ وقت مراتے دیتا ہے. اس پوری ہسٹری کو جاننے کے بعد ہندوستان پر واردات انہوں نے جو کی وہ نوابوں پر، پیسے والوں پر، دولت مندوں پر کرنا شروع کی، اور انگریزوں کے جب دیکھا کہ انگریزوں کا عمل اب تجارت نہیں بلکہ تاجدار بننے کا ہے، تو اسی وقت کچھ مجھ جیسے پاگل دیوانے جنونی لوگ جن کا تعلق غریب اور متوسط طبقے سے تھا، انہوں نے انگریزوں کے آہستہ آہستہ ہندوستان کے مختلف
علاقوں کو قبضہ لینے یا اپنے اثر رسوخ میں لینے کے خلاف جد و جہد کی اس پاداش میں انہیں پھانسیوں پہ چڑھایا گیا، انہیں توپوں سے باندھ کر اڑا دیا۔ برطانوی سلطنت کے جو نمائندگان تھے، جو حکمراں بنے وہاں پر، اور جائز و ناجائز کرنے والے مراعات یافتہ طبقے کے لوگوں کو نوابین کو، جاگیرداروں کو انگریزوں نے اپنا غلام بنا لیا۔ انگریز ہندوستان پر کبھی قبضہ نہیں کر سکتا تھا، قبضہ ہوا تو غداریوں کی وجہ سے ہوا، اور وہ غداریاں آج میں اس فرق کو بھی سمجھا دوں۔ غداری اپنی زمین اور اپنے لوگوں کے خلاف حملہ آوروں کے ایجنٹ بن کر اپنی زمین کے خلاف، اپنی دھرتی کے خلاف، اپنی دھرتی ماں کے خلاف، دھرتی ماں پر رہنے والوں کے خلاف حملہ آوروں، قبضہ گیروں کے ایجنٹ بننے والے غدار کہلاتے ہیں۔ اور ناجائز قبضہ گیروں کے خلاف اپنی دھرتی ماں کو آزاد کرانے، بیرونی حملہ آوروں کے ناجائز حملوں اور ان کی قائم کردہ حکومتوں کے خلاف، ان کی قبضہ گیری کے خلاف، اپنی زمین کی آزادی کے لیے جو جد و جہد کرتے ہیں، وہ اطاعت نہیں، وہ بغاوت کرتے ہیں، اور وہ باغی ہوتے ہیں۔ باغی حق پر ہوتا ہے، غدار دشمنوں کا، قبضہ گیروں کا ایجنٹ ہوتا ہے۔ باغی انعام کا حقدار ہوتا ہے، سلوٹ کا حقدار ہوتا ہے، عزت و احترام کا حقدار ہوتا ہے۔ جو ظالم سماج کے خلاف، ظالم اور جابر حکمرانوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا ہے، وہ باغی ہوتا ہے، اور جو غداری کرتا ہے وہ اپنی اپنی مادر وطن، اپنی دھرتی ماں کے لوگوں کے خلاف قبضہ کرنے والوں کا ایجنٹ بنتا ہے، وہ غدار ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، واجب السزا ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ ہر قوم میں پیدا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ایسے لوگ ہر قوم میں پیدا نہیں ہوئے، تو آپ کو تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ میں نے جو پرانے ساتھی ہیں، جیسے کنوینر ہیں اس وقت آپ کے سامنے، وہاں کینیڈا میں شاہد رضا ہیں، اور بہت سے پرانے ساتھی ہیں یونیورسٹی کے زمانے کے۔ جب اے پی ایمس کو میں نے بنائی تھی 1986 میں 11 جون 1978 کو، تو میں نے بتا دیا تھا
کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا ہوگا، وہ اس بات کو جانتے ہیں اچھے طریقے سے، وہ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ میں نے بار بار اسٹڈی سرکلز میں، فکری نشستوں میں کھل کر بار بار یہ بات دہرائی ہے کہ ایم کیو ایم کے خلاف دنیا کی کوئی طاقت، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو ختم نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی، نقصان نہیں پہنچا سکتی، نقصان پہنچا، تباہی بربادی اور مشکلات آئیں تو وہ اندر سے آئیں گی، اندر سے غداریاں ہوئی وہ ایم کیو ایم کو نقصان پہنچائیں گی اور اجتماعی طور پر قوم کو نقصان پہنچائیں گی۔ تو آپ مجھے ایک واقعہ بتا دیجئے کہ فوج وردی کے اندر ٹرکوں میں بیٹھ کر حقیقی کے غداروں کو، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ غدار ہو گئے، ان کو نکال دیا، تو 70% لوگوں نے میری بات پر پوری طرح یقین نہیں کیا تھا، وہ بہک گئے تھے کہ شاید آپس میں کوئی تصادم، کوئی اختلاف ہو گیا ہو، لیکن جب 19 جون 1992 کو فوج وردی میں شہر کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں میں داخل ہوئی تو اس میں حقیقی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، گنوں کے ساتھ، اسلحہ کے ساتھ، جدید ترین ہتھیاروں کے ساتھ۔ تو لوگوں کو کہا کہ الطاف بھائی نے، قائد تحریک نے، بانی و قائد نے صحیح کہا تھا، صحیح کہا تھا، صحیح کہا تھا۔ آج پھر اسی غداری کا مقابلہ کر کے دوبارہ سے میں نے ایم کیو ایم کی حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے ملک کی تیسری بڑی جماعت اور صوبہ سندھ کی دوسری بڑی جماعت، میں نے اس کا وقار، اس کی عظمت کو برقرار رکھا، لیکن جب نقصان ابھی جو پہنچے ہیں پچھلے دنوں کہ ای ٹی آئی، پی ٹی آئی، می ٹی آئی، اسلام لیگ، مسلم لیگ، پتہ نہیں کون کون الا بھلا، یہ سب فوج کے ایجنٹ ہیں، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ۔ الطاف حسین کے علاوہ کوئی لیڈر مائی کلال ملک میں نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ اور فوج کا ایجنٹ نہ ہو۔ جو فوج کا ایجنٹ نہ ہو، کتنے بڑی بڑی پارٹیوں کے اوپر اربوں خربوں کی لوٹ مار کے مقدمات چل رہے ہیں، کسی ایک کے گھر پہ بھی تالا ڈالا گیا، میرے اوپر زمین پر قبضہ کرنے، چوری چکاری کرنے، کمیشن کھانے، اپنے محلات بنانے کا کوئی ایک مقدمہ مجھ پہ بنا؟ ہاں، غداری کے مقدمات۔ تو میں قبضہ گیر مسلح افواج کے خلاف پہلے دن
دن بھی ڈٹا تھا اور آج تک ڈٹا ہوا ہوں اور آخری سانس تک ڈٹا رہوں گا انشاءاللہ۔ تو مجھے غدار کا خطاب قبضہ گیر جو ہے انہوں نے دیا، یعنی فوج والوں نے دیا، مسلح فوج نے مشترکہ طور پر مجھے خطاب دیا، اور ان کے جو برطانوی سلطنت کے ساتھ مل گئے تھے، ہندوستان کی زمین دھرتی ماں ہندوستان سے غداری کی اور انگریزوں کے ساتھ مل گئے جو قبضہ کرنے والے تھے ہندوستان کی سرزمین پر، ان کے ساتھ مل گئے۔ تو میں نے کہا کہ انہوں نے غداری کا عمل کیا کیونکہ وہ اپنی دھرتی، اپنی زمین اور اپنے دھرتی میں رہنے والوں کے خلاف دشمنوں کے ساتھ مل گئے، قبضہ گیروں کے خلاف مل گئے، حملہ آوروں کے خلاف مل گئے۔ اسی طرح جو لوگ مسلح افواج، بیسیکلی اس میں ان سب کی سردار جو ہے وہ پاکستان آرمی والا ہوتا ہے، جرنیل جو چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا پاکستان میں کہ 3 مسلح افواج، بحریہ، فضائیہ اور زمینی، یہ 3 دفاعی ادارے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف کبھی کوئی فضائیہ کا، کبھی کوئی بحریہ کا بنو؟ کیونکہ سرداری یعنی بڑی بدماشی جو ہے وہ پاکستان آرمی کی ہے بیسیکلی۔ بلوچستان پر، کے پی کے پر، سندھ پر، پنجاب پر، کے غریب عوام پر، ان سب پر جو قبضہ ہوا، وہ جیسے نوابوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر انگریزوں کا قبضہ کرایا، تو فوج کا قبضہ سندھ پر، بلوچستان پر، کے پی کے پر، گلگت، ہزارہ، بلتستان، کشمیر پر کسی اور نے نہیں کرایا، وہاں کے جاگیرداروں، وڈیروں، سرمایہ داروں نے کروایا۔ آج سندھ کی زمین مقبوضہ ہے، وہ سندھ کے جاگیردار اور وڈیروں کی ہے۔ یہ غدار تھے، غدار ہیں، واجب و سزا ہے۔ بلوچستان کے وہ نوابین، وہ سردار، صوبہ سرحد کے وہ سردار، ان کی آل اولاد غدار ہے، جس نے فوج کا قبضہ صرف کے پی کے میں نہیں، قبائلی علاقوں میں کرایا، اور آج تک قبائلی علاقوں اور بلوچستان کے اندر گن شپ ہیلی کاپٹروں سے صرف آرمی جا کے نہیں مارتی، بلکہ فضائیہ کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ گن شپ ہیلی کاپٹروں سے بلوچوں اور قبائلی علاقے کے لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ پھر بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں لوگ۔ کچھ تو جاگیردار وڈیرے سرداروں کی طاقت اور ان کے مظالم سے ڈر کر لگاتے ہیں، کچھ لوگ ان کے ایجنٹ بن کر لگاتے ہیں اور لگواتے ہیں۔
اپنے زیر اصل لوگوں سے، ورنہ اگر آپ ایمانداری سے پوچھیں، اگر اقوام متحدہ کے تحت ریفرینڈم کروایا جائے، فوج اقوام متحدہ کی ہو اور غریب آدمیوں کو حق ہو کہ وہ آزادی چاہتے ہیں پاکستان سے یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو میں 100% یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پنجاب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا جی. بھاولپور کے لوگ، ملتان کے لوگ، سرائی کے علاقوں کے لوگ وہ کہیں گے ہمیں آزادی دو، تخت لاہور سے نجات دو. اسی طرح پاکستان سے خان عبدالغفار خان نے، مرحوم نے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، انہوں نے مخالفت کی تھی تو بہت صحیح کی تھی، ہم نے انہیں غدار کہہ دیا. میں نے نشتر پارک میں 1986 کو جو جلسہ ہوا تھا، 1978 11 جون کو اے پی ایم سو بنی، 11 جون 1978 کو ایم کیو ایم بنی، اور 18 مارچ 84 کو ایم کیو ایم بنی، اے پی ایم سو بنی 11 جون 78 کو، ایم کیو ایم بنی 18 مارچ 1984 کو. اور پہلا عوامی جلسہ جو تھا، اور وہ تھی 8ویں سالگرہ اے پی ایم سو بننے کی، تو وہ جو جلسہ ہوا تھا وہ دنیا نے دیکھا تھا، پہلا عوامی جلسہ کتنا تاریخی ہوا تھا. اس میں میں نے کہا تھا عبدالغفار خان غدار نہیں تھے، اس لیے کہ ان کی زندگی انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے، سامراجیت کے خلاف، قبضہ گیروں کے خلاف لڑتے لڑتے گزر گئی. خراج تحسین خان عبدالغفار خان کو میں نے کہا جی ایم سید نے ووٹ دے کر پاکستان میں سندھ کو پاکستان میں شامل کرایا. وہ غدار جی ایم سید، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، وہ غدار نہیں تھے، وہ باغی تھے، فرنگیوں کے خلاف لڑنے والے تھے، قبضہ گیروں کے خلاف لڑنے والے تھے، قبضہ گیروں کے خلاف. آخر جی ایم سید، سائیں جی ایم سید جو رہبر سندھ ہے، وہ کیوں خلاف ہو گئے؟ وہ کیوں خلاف ہو گئے پاکستان کے؟ جو پاکستان کو ووٹ، حق میں ووٹ دینے والے تھے، جب دیکھا انہوں نے کہ یہ تو انگریز چلے گئے، گورے کالے انگریز، ان کے ایجنٹ یہ قابض ہو گئے، یہ تو ان گورے انگریزوں سے بھی بدتر ہیں. تو ان جگہوں پر قبضہ ہو گیا. اب بلوچستان میں حریت پسند، سندھ میں حریت پسند، کے پی کے میں حریت پسند، قبائلی علاقوں میں حریت پسند، کہیں عملی طور پر اور کہیں ابھی آپس میں سرگوشیاں کر کے کہ
کس طرح اس قبضے سے نجات حاصل کی جائے سرگوشیاں کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، صلاح مشورے کر رہے ہیں۔ اور غریبوں کے اندر اپنے حقوق کا اور افواج، مسلح افواج کے پورے پاکستان پر قبضے کے خلاف مقبوضہ کشمیر کے عوام پر بھی فوج، مسلح افواج کا قبضہ ہے۔ کشمیری غریب عوام جو ہے آزاد نہیں ہے، وہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر ہے۔ پاکستان نے قبضہ کیا 48 کے اندر اس پر۔ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے تحت، عدالتوں کے تحت آپ لوگ پاکستان کے جو خلاف ہیں وہ عدالتوں سے انصاف حاصل کریں یا پارلیمنٹ کے ممبرز بنے اور وہاں آئینی اصلاحات کر کے فوج کے سیاست میں دخل داری جو ہے، اس گھس بیٹھیے پن کو ختم کرائیں، اس گھس بیٹھیے پن کو ختم کرائیں۔ تو آج 18 ستمبر 2021 کی تاریخ ہے اور آپ میرا 68ویں جنم دن کی خوشی میں خوشیاں منا رہے ہیں، تجدید عہد کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو اب جو بات بتانے جا رہا ہوں اس کو غور سے سن لیجئے۔ ہر دانشور، تاریخ داں اس بات کو نوٹ کر لے کہ آج کے دن 18 ستمبر 2021 کو پورے پاکستان اور پوری اوورسیز یونٹوں کے تمام چاہنے والوں، نہ چاہنے والوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ عدالتیں سے انصاف نہیں مل سکتا، پارلیمنٹ قانون نہیں بنا سکتی۔ قانون تو 73 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے آرٹیکل 6 کہ جو فوج کا جرنیل یا آئین کو سبورٹ کرے گا، آئین کو توڑے گا، وہ سزائے موت کا حقدار ہوگا۔ آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کی عمر سے زائد عرصہ ہو گیا براہ راست یعنی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی فوج کا آج تک قبضہ ہے۔ کبھی کسی ایک جرنیل کو مارشل لا لگانے کے جرم میں سزائے موت کی سزا ہوئی؟ کدھر ہے عدالت؟ انہی عدالتوں نے سارے مارشل لاؤں کو نظریہ ضرورت قرار دے کر جائز قرار دیا۔ تو سن لیجئے آج کہ پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کے لیجسلیٹو باڈیز کے ادارے، چاہے وہ لوور ہاؤس
ہاؤسز سے تعلق رکھتے ہو یا اپر ہاؤسز سے، یعنی نیشنل اسمبلی سے، اس سے اپنے علاقوں میں صوبائی اسمبلی سے، اس سے نیچے لوکل باڈیز کی پارلیمنٹ سے، صوبائی اسمبلی کی پارلیمنٹ سے، لوکل کونسل سے، صوبائی اسمبلی سے، اس کے بعد نیشنل اسمبلی سے، اس کے بعد سینٹ سے، کسی جگہ سے وہ فوج کے غیر آئینی، غیر قانونی، غیر انسانی، ظالمانہ، سفاکانہ اقدامات کے خلاف ایک لفظ آئین میں نہیں لکھ سکتے۔ تو آج سن لیجئے کان کھول کے، لوکل کونسل کا ادارہ ہو منتخب، یا صوبائی اسمبلی کا، یا قومی اسمبلی کا، یا سینٹ کا، یہ تمام لیجسلیٹو باڈیز جو ہیں یہ انڈر پاکستان آرمی کی سپرویژن میں، ان کی انسٹرکشن پر چلتے ہیں، اور ان کی مرضی کے خلاف اپنے اجتماعی متفقہ فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرا سکتے بغیر پاکستان کی آرمی اور ISI کے۔ اب آ جائیے عدلیہ، ابھی مثال دی ہے کہ عدلیہ جو ہے اس نے سارے مارشل لاز جو تھے، جتنے مارشل لاز ملک میں لگے ہیں، تمام مارشل لاز کو عدلیہ نے قانونی قرار دیا، کسی ایک کو بھی سزا ہوئی؟ نہیں ہوئی نا۔ انہی عدالتوں نے، سپریم کورٹ نے، اس سے بڑی کون سی عدالت ہے زمین پر؟ سپریم کورٹ نے مارشل لا یعنی ٹریزن کا آرٹیکل 6 کے خلاف عمل فوجی جرنیلوں نے ہی صرف نہیں کیا، اس میں سپریم کورٹ ایز این انسٹیٹیوشن واز 110% نہیں بلکہ 1,100,000% انفالو تھی۔ پوری طرح کی عدالتیں جو تھیں ہماری، اور آج بھی عدالتیں انڈر دی بوٹ، they are working under the boot, under the instruction, under the supervision, under the orders of Pakistan Army. We cannot get justice. The only solution remain to get rid of this brutal, callous آرمی سے نجات، غریب انسان کی بقا، باعزت زندگی کی علامت، اور آرمی کی حکمرانی کو ماننا غریب، محکوم، مظلوم کے لیے لعنت۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو عوام کو، یہ میں مخاطب ہوں پورے پاکستان کے جو عوام غلام بنے ہوئے ان سے، کہ آپ کو
فوج سے آزادی چاہیے. پاکستان کیا ہے؟ فوج. دنیا میں ایک ملک ہے تمام 200 سے زائد ممالک میں، ہر ملک کی اپنی اپنی فوج ہوتی ہے. ایک واحد ملک ہے جس کا ملک ماتحت ہے، اور وہ ہے پاکستان. پاکستان، every country has an army, but there is one country where army has a country. Can you believe it? دانشور اور جو قلمکار لفافہ والے، ان کا تو آپ چھوڑ دیجئے، لیکن جو لفافہ نہیں لیتے، حق لال کی قلم کی حرمت کا سودا نہیں کرتے، وہ اگر بولے تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے یا انہیں اغوا کر کے زد و کوب کیا جاتا ہے. خواہ ان کا تعلق پنجاب سے کیوں نہ ہو، بس یہ ہے کہ پنجاب سے اغوا کیے جانے والوں کو تشدد کا نشانہ بنا کے چھوڑ دیا جاتا ہے وارننگ دے کے، لیکن صوبہ سرحد سندھ اور بلوچستان کے صحافیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. یہاں پھر لسانیت کا، شوونزم کا عمل، کیونکہ فوج کی اکثریت پنجابی اسپیکنگ ہے تو وہ اتنی رعایت پنجابی اسپیکنگ پہ کرتی ہے. فوج نے حکومت کے خلاف آواز اٹھانے پر بلوچستان، سندھ، کے پی کے ہر جگہ فوج کشی کی. کبھی فوج نے حکمرانوں کے خلاف اقدامات، جلسے، جلوس، دھرنے دینے کے خلاف پنجاب میں فوج کشی ایک مرتبہ بھی کی؟ نہیں کی. ایک دفعہ مذہب کے نام پہ، مذہب کے نام پہ. اب میں اس تفصیل میں جاؤں گا تو اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا. پاکستان، مقبوضہ پاکستان، لہذا آج سے میں تمام حریت پسند، فریڈم فائٹرز، فریڈم اسٹرگل کرنے والے، آزادی کی جد و جہد کرنے والوں سے کہتا ہوں کہ آج کے بعد سے کبھی آپ پاکستان کا لفظ استعمال کریں تو آپ لکھیں کہ پورا پاکستان آرمی کے قبضے میں ہے تو پورا پاکستان ہی مقبوضہ ہوا. ہم ڈبل مقبوضہ ہیں. پنجاب کے عوام کو پنجابی ہونے کا پھر بھی فائدہ مل جاتا ہے. وہاں کے جرنلسٹوں کو 3 گولیاں ماری جاتی ہیں ایسی جگہ پہ جہاں انسان مرے نہیں، لیکن ہمارے بلوچستان، کے پی کے جو پنجابی نہیں ہیں، صوبہ سندھ کے، یہاں کے صحافیوں کو تو مار کر ان کی لاشوں کو دریا برد کر دیا جاتا ہے. میں آج خصوصاً مہاجروں سے کہتا ہوں، بہت واویلا ہو رہا ہے. فوج کے کہنے پہ فوج کے ایجنٹ بن کر پاکستان زندہ باد، پاکستان اور سندھو دیش بنانے والوں کے ہم خلاف. اب آپ سن لیجئے، اب میرا مرنا صوبہ سندھ دھرتی سے ہے. اب سندھ
دھرتی ماں ہے. اور کان کھول کے سن لیجئے، چاہے سندھی اسپیکنگ سندھی ہمیں تسلیم نہ کرے، ہم سندھ دھرتی کو اپنی دھرتی ماں تسلیم کرتے ہوئے سندھ کی آزادی کے لیے، سائیں جی ایم سید کی ان کے خواب کی تکمیل کے لیے، ہم سندھ دیش کی آزادی کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. سندھ ہماری دھرتی ہے. سندھیوں، خدا کے واسطے آپ سمجھو، ہم سندھ کو آزاد کرائیں گے. آپ اور ہم مل کے محبت کے ساتھ، جیسے 1947 کے بعد سندھی مہاجر مل کے رہتے تھے، سندھیوں نے بہت مدد کی، اسی طرح سے مل کے رہیں گے. اس لیے اب لڑائی نہیں ہوگی سندھی اور مہاجروں میں کہ سندھو دیش میں کوئی نہ جاگیردار ہوگا نہ وڈیرا ہوگا. ان سب کو ایک جہاز میں اگر آ سکے تو، ورنہ 2-3 جہازوں میں بٹھا کر صوبہ پنجاب بھیج دیں گے یا GHQ بھیج دیں گے کہ رکھو اپنے ایجنٹوں کو. سندھ پر پیپلز پارٹی کی حکومت کب سے بلا شرکت غیر کب سے ہے سندھ کے اندر؟ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جی اے بھٹو کے نام پر نعرہ لگا کر یہ وڈیرے جاگیردار غریب سندھیوں کو، ہاریوں کو، کسانوں کو بے وقوف بنا کر ان سے ووٹ حاصل کرتے ہیں بھٹو کی لاش کے اوپر. لیکن لاڑکانہ کا بھٹو کا رتو ڈیرو نو ڈیرو. خدا کی قسم دعوت دیتا ہوں، آپ جا کے ان شہروں میں دیکھ لیں، پینے کو پانی نہیں ہے، صفائی نہیں ہے، تعلیمی ادارے نہیں ہے، صحت کا انتظام نہیں ہے. گھر کے علاقے میں اگر پانی پہنچایا تو الطاف حسین نے پہنچایا، MQM نے پہنچایا. آپ نے دیکھا کہ میں نے کہا نیب کے اندر کتنے مقدمات چل رہے ہیں، فلاں نے اتنا لوٹا، اربوں زرداری نے لوٹا، نواز شریف نے اتنا لوٹا، فلاں نے اتنا لوٹا. الطاف حسین کے اوپر تو کوئی الزام نہیں ہے نا کہ فلاں زمین پہ قبضہ کیا یا کتنی جائیدادیں، کتنے محل بنائے. الطاف پیلس کتنے بنائے پاکستان میں؟ نہیں بنا سکتا تھا؟ بنا سکتا تھا. لیکن میری مٹی اور زرداری کی مٹی الگ الگ ہے. میری مٹی اور نواز شریف کی مٹی الگ الگ ہے. میرا DNA ان کا DNA الگ الگ ہے. وہ تھوڑا سا آواز اٹھا کے ذرا زیادہ دانا مل جائے ان کو تو اس کو چگنے کے لیے فوراً غریبوں کی قربانیوں، ان کی لاشوں کو چھوڑ کر پھر فوج سے ہاتھ ملا لیتے ہیں کہ چلو 100 ارب کمائے تھے، 50 ارب اگر فوج لے گئی، آج پھر ہمیں اقتدار کا موقع دے دیا تو اب ہم 200 ارب اور بنا لیں گے. خدا کے واسطے، اللہ رسول کے واسطے، اللہ رسول کے واسطے آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ ارے سفیان میاں دیکھو ذرا، آواز آ رہی ہے میری؟
اوکے. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ رسول کے واسطے. کیا اللہ رسول کے واسطے؟ دیکھیے ذرا سی گڑبڑ ہو گئی اور میرا تسلسل ٹوٹا. مجھے مصطفیٰ زبادی بتاؤ میں کیا کہہ رہا تھا؟ سندھو دیش کے حوالے سے. سندھو دیش کے حوالے سے بولے تھا اللہ رسول کے واسطے. آپ سندھو دیش کے حوالے سے بات کر رہا تھا، لیکن کہاں تک پہنچا تھا؟ میں دوبارہ سے کہتا ہوں، ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ لاڑکانہ میں، سندھ کے اندرون علاقوں میں خدا کی قسم جانوروں سے بدتر زندگی سندھی گزار رہے ہیں. اور یہی وڈیرے جب ان پر نیب میں مقدمہ چلتا ہے تو کہتے ہیں چھوٹے صوبوں کے لوگوں پر مقدمہ، تو اب تو بڑے صوبے کے اس پر بھی مقدمہ بن گیا نا، نواز شریف پر. بنا یا نہیں بنا؟ لیکن اربوں خربوں اور درجنوں مقدمات سپریم کورٹ، نیب، پتہ نہیں کہاں FIA میں چلنے کے باوجود کسی ایک کے گھر پہ بھی تالا پڑا. کسی ایک کے گھر پہ بھی تالا پڑا. میں نے تو 1 ارب 2 ارب 10 ارب نہ بنائے، نہ جائیدادیں بنائی. میرے گھر پر تالا 2015 سے جو ڈلا ہے، 22 اگست 2016 کے بعد سے جو دیگر دفاتر تھے وہ بھی سب بند کر دیے گئے. میری تحریر تقریر پر 2015 کو پابندی لگائی گئی اور 22 اگست 2016 کے بعد 90 اور خورشید میموریل ہال، MP ہاسٹل اور جتنے چیریٹیبل ہمارے ونگز تھے ان سب پر تالا ڈال دیا گیا. اور میں نے خدمت خلق کا وہ عمل شروع کیا تھا. آپ نے دیکھا مفت بازار، ہم نے کیا حاصل کیا؟ اس کے بدلے کیا لیا ہم نے ہفتہ صفائی. کوئی ایک مثال بتا دے MQM کے علاوہ کوئی مائی کی لال جماعت ملک میں ایسی ہے جس نے ہفتہ صفائی اس طرح منایا ہو جیسے الطاف حسین کی بنائے جانے والی MQM کے جیالوں نے، وفا پرا ثابت قدم ساتھیوں نے ہفتہ صفائی کر کے عملاً بتا دیا کہ بغیر حکومت کے بھی ہم کام کر سکتے ہیں. اور یہی بات فوج کو بری لگی ہے بہت. دوسری بات یہ کہ میں ایک سیکولر، لبرل، پروگریسو اور ڈیموکریٹک مینٹلی میرا